ماسی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور کاجو انکل، میری ماما آپ کے ساتھ گئی تھی نا دانا لینے، وہ کہاں پر ہے؟ میں کب سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مینو ماسی آپ کے ساتھ گئی تھی میری ماما، آپ سب اکٹھے کیوں نہیں لوٹے؟ اور ماما کی بجائے آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ میری ماما کو ساتھ نہیں لائے؟ وہ تو آپ کے ساتھ گئی تھی، مجھے تو یہی پتا تھا کہ آپ لوگ ساتھ آئیں گے۔ کوکو بیٹا، ہم یہاں تم سے ذرا بات کرنے آئے تھے۔ تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تم بس ہمت رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بس تم حوصلہ نہیں ہارنا، یہ تو زندگی ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ ہاں کوکو بیٹا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو۔ ہم یہاں پر تمہیں کچھ بتانے آئے تھے۔ ہم تمہاری ماما کے بہت اچھے دوست تھے، وہ سب جنگل کے پکشیوں کا بہت خیال رکھتی تھی، ایسے ہی تم بھی بڑے ہو کے اچھے ہی بنو گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم بس اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے میری ماما کو؟ آپ مجھے جلدی بتائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ آخر کوکو کی باتیں سن کر کاجو کفا بول پڑتا ہے۔ کوکو میرے بچے، میری بات سنو، تم پریشان نہ ہو، ہم تم سے چھپا تو سکتے نہیں ہیں، اس لیے بس بتا رہے ہیں۔ تمہاری ماما کو شکاری کا تیر آ کر لگ گیا تھا اور وہ وہیں پر مر گئی ہے، اس کو شکاری نے کھا لیا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، ہم پکشیوں کی زندگیوں میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ رکھو، آگے بہت لمبی زندگی پڑی ہے، تم نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ پھر کاجو کوا اور مینو موسی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور کاجو کوا مینو موسی سے بولتا ہے۔ مینو موسی، تم ایسا کرو، کوکو کو اپنے ساتھ گھونسلے میں لے جاؤ، اب تو وہ اکیلا ہو گیا ہے۔ میرے گھونسلے میں اتنی جگہ نہیں ہے، میں اور میرے بچے خود بہت مشکل سے پورے آتے ہیں، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کرو، تم لے جاؤ انہیں۔ مینو موسی اور کاجو کوا دونوں ہی کوکو کو نہیں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اسے دلاسا دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کوکو بیٹھا اکیلا سوچتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ میں اکیلا رہ گیا اس دنیا میں، میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، ماما آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، لیکن اب میں کیا کروں؟ مینو موسی اور کاجو کوا بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن مینو موسی بول رہی تھی کہ وہ میری ماما کی بہت اچھی دوست ہے، میں اکیلے کیسے زندگی گزاروں گا؟ ایسا کرتا ہوں، مینو موسی کے پاس چلا جاتا ہوں، مینو موسی اچھی ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لے گی۔ ہاں، میں ایسا ہی کرتا ہوں، مینو موسی کے ساتھ رہ جاتا ہوں اور ان کے بچوں سے دوستی بھی کر لوں گا، وہ بہت اچھی ہیں۔ پھر کوکو مینو موسی کے پاس چلا جاتا ہے۔ مینو موسی کوکو کو دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ کوکو اس کے پاس اب رہنے آیا ہے۔ کوکو کو اسی طرح مینو موسی کے پاس رہتے ہوئے کافی دن گزر جاتے ہیں اور ایک دن مینو موسی اکیلی بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے۔ ارے کوکو تو میرے پاس ہی رہنا شروع ہو گیا ہے، میرے اپنے بچوں کی ذمہ داری میرے پر کم تھی، جو ایک اور آ گئی ہے،
وہ تو بچہ تھا اس لیے میں منع نہیں کر سکی۔ اب روز روز تو میں اس کی ذمہ داری اٹھانے سے رہی۔ اب مجھے کوئی ایسی ترکیب لڑانی پڑے گی جس سے کوکو جو ہے خود ہی یہاں سے چلا جائے اور کسی اور کے پاس رہے، لیکن میں اس کی ذمہ داری اس طرح سے نہیں اٹھا سکتی۔ میں خود اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھاؤں یا پھر کوکو کی، اور کوکو اتنا چھوٹا ہے کہ میرے ساتھ ہاتھ بھی نہیں بٹا سکتا۔ مجھے کچھ کرنا پڑے گا تاکہ یہ یہاں سے چلا جائے۔ کچھ دن گزرتے ہیں اور مینو موسی ایک دن بولتی ہے، ارے یہاں پر میری ایک گھڑی پڑی ہوئی تھی، کہاں گئی میری گھڑی؟ میں صبح سے تلاش کر رہی ہوں، مل ہی نہیں رہی ہے۔ کوکو بیٹا تم نے دیکھی ہے؟ کہاں پر ہے؟ اگر تمہیں پتہ ہے تو مجھے بتا دو۔ مجھے لگتا ہے وہ کسی نے چرا لی ہے، پہلے تو میرے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوئی۔ کوکو بیٹا جب سے تم آئے ہو مجھے کچھ چیزیں میرے گھر سے غائب نظر آتی ہیں۔ یہ صرف ایک گھڑی نہیں، کچھ اور بھی چیزیں میری غائب ہو گئی ہیں۔ تم بتا دو اگر تم نے چرائی ہیں۔ نہیں مینو موسی، میں کیسے آپ کی چیزیں چرا سکتا ہوں؟ میں تو یہاں پر رہتا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ رہنے آیا ہوں کیونکہ آپ بہت اچھی ہیں۔ میں تھوڑی آپ کا نقصان کرنے آیا ہوں یا یہاں کوئی چیزیں چرانے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں آپ کی چیزیں نہیں چرا سکتا، کوئی اور ہوگا جس نے آپ کی چیزیں چرائی ہوں گی۔ میرے پر یہ الزام مت لگائے مینو موسی۔ تم جتنے شکل سے معصوم لگتے ہو نا، اتنے ہو نہیں ہو۔ مجھے پتا چل گیا ہے تم میرے گھر میں چوریاں کرنے آئے ہو۔ یاد رکھنا، میں سارے جنگل کے پکشیوں کو بتا دوں گی اور تمہیں جنگل سے نکال دیں گے۔ بہتر ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، آئندہ سے میں اپنا کوئی نقصان برداشت نہیں کروں گی۔ یہ سب سن کر کوکو بہت اداس ہوتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر لوٹ جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر بولتا ہے، مینو موسی نے میرے اوپر الزام لگایا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ انہی کی چال تھی مجھے گھر سے نکالنے کی، کیونکہ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا مینو موسی میرے ساتھ اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ بہتر ہے کہ میں اکیلے ہی زندگی گزاروں، اپنے لیے خود محنت کروں، کیونکہ دوسرے نہیں مجھے سہارا دیں گے اور دوسروں کو یہی لگتا ہے کہ میں ان پر ذمہ داری ہوں۔ جب میں بڑا ہو جاتا تو میں مینو موسی کا خیال رکھتا، لیکن مینو موسی نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا۔ انہوں نے تو مجھے اپنے احسان کا بدلہ بھی نہیں دینے دیا، بلکہ الٹا الزام لگا کر مجھے چھوڑ دیا۔ کوئی نہیں، میں اب اکیلے ہی زندگی گزار لوں گا اور اپنا خیال خود رکھ لوں گا۔ جیسے باقی پکشی اپنے لیے دانہ لاتے ہیں میں بھی لے آؤں گا۔ پھر کوکو اپنا خیال خود رکھتا ہے اور اپنی زندگی کی مشکلوں کو خود ہی حل کرتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ جو اس کی ماں اس سے پیار کرتی تھی وہ دوسرے اس سے نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے وہ اکیلا رہتا ہے اور خود سے دانہ لانا بھی سیکھ جاتا ہے۔ تو اس سٹوری سے آپ نے سیکھا کہ لوگ آپ کی زندگی میں آپ کی مدد نہیں کرنے آتے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو لوگ آپ پر اور الزام لگاتے ہیں اور آپ کو اور مشکل میں ڈال کر تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی مشکل وقت میں دوسروں کا سہارا بالکل مت تلاش کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی مشکل میں اور اضافہ کریں اور آپ کو اکیلا چھوڑ جائیں۔ اس لیے اپنا سہارا خود بنیں اور اپنی مشکلوں کو خود فیس کریں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔